ارشاد فرمایا الست بربکم، اے روح یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحیں بیک زبان بول اٹھی، کہنے لگی قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو مالک ہے ہمارا، تو ہی تو پیدا کرنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے الست بربکم کا خطاب فرمایا تھا، اس وقت تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، سب کی روحیں موجود تھیں، لیکن جو روحیں رب کی محبت میں سجدے میں گر گئیں اور سجدے میں انہوں نے قالوا بلا کہا، تو اس سجدے کی برکت سے اللہ کریم نے ان روحوں کو دنیا میں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ روحیں مسلمان ہوئی ہیں کہ جنہوں نے سجدے میں جا کر قالوا بلا کہا تھا، رب کی محبت میں سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ کریم نے انسان بنانے کا ارادہ کیا تو دل کو جسم کے اندر قید کیا، روح کو دل کے اندر قید کر دیا، انسان کی تخلیق کی، اور خود ہی ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے، انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو 18,000 مخلوقات کا سردار بنایا ہے، اور جو خصوصیات اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نطق، حیوان ناطق، اللہ کریم نے صرف انسان کو بنایا، کسی اور مخلوق کو بولنے کی قوت عطا نہیں کی۔ کوئی اور مخلوق یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے تکلیف کہاں ہے، مجھے درد کہاں ہے، مجھے پریشانی کہاں ہے، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے بیماری کون سی ہے، کوئی مخلوق بول کے نہیں بتا سکتی۔ بولنے کی قوت صرف اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا انسان کو ہم نے مخدوم بنایا ہے، اور ساری مخلوقات کو اللہ نے انسان کا خادم بنا دیا ہے۔ دیکھیں جانور دودھ دیتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، کھیتیوں میں اناج اگتا ہے، یہ کھیتیاں انسان کی خدمت کرتی ہیں، درخت انسان کی خدمت کرتے ہیں، یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کرتی ہیں کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ اے انسان سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ پھر اللہ کریم نے ان روحوں کو زمین کی طرف منتقل کیا، زمین میں بھیجا، ارشاد کرتے ثم رددناہ اسفل سافلین،
کہ باری باری ان روحوں کو زمین کی طرف منتقل کیا، ہر کوئی روح اپنی اپنی باری پہ زمین پہ آنے لگی، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی نو دنیا تے کوئی کوئی مرسی فرگے او جنہ پریا سر تے تریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے، سب سیاں رل پانی نو دنیا، اس سے مراد عالم ارواح کا سفر ہے، اور یہاں پر ہر بندہ پانی بڑھنے آیا ہے، ہر بندے کے آنے کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوش نفوتی کے لیے آیا ہے، تو آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے، اور اس دا پڑیا جانا ہی جس دا توڑ چڑھے، اس دا پڑیا جانا ہی جس دا توڑ چڑھے۔ تو دنیا یہ مسافر خانہ ہے کہ اے دنیا مسافر خانہ، اور ایک آوے تے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا ایتھے پکے رہے گا۔ یہ دنیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنکا غریب، ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو اور جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، اور جس طرح کوئی پردیسی رہتا ہے۔ سے پتہ ہے کہ مجھے اپنے وطن واپس چلے جانا ہے، اپنے علاقے میں واپس لوٹ کے جانا ہے، جوانی میں عدم کے واسطے کچھ سامان کر غافل اور مسافر شب کو اٹھتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، اور جب دور کا سفر ہو تو سامان پہلے تیار کیا جاتا ہے، بیگ پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک سے جس نے اپنے وطن آنا ہوتا ہے 6 مہینے پہلے ہی تیاریوں میں لگ جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے سامان خرید رہا ہے، بیگ تیار کر رہا ہے، ٹکٹ پہلے کروا لیتا ہے، 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے کہ مجھے اپنے وطن پلٹ کے جانا ہے، مجھے اپنے علاقے میں واپس جانا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح دنیا سے بھی واپسی ہے، اور واپسی کس طرف ہے؟ اپنے وطن اصلی کی طرف، اور وہ کون سا وطن؟ وہ عالم ارواح ہے، اور جہاں سے بندہ آیا تھا، اور پھر اسی کی طرف ہی واپس پلٹ کے جانا۔ آج ہم اس سفر کو بھول گئے، آج ہم نے یہی سوچ لیا کہ شاید ہم پکے ہی آ گئے، حالانکہ فرمایا گیا کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موت اس نے بندے کا پیچھا کرنا، اور جو مالی کا وعدہ ہے، جب سپاہی مالی کے لینے آ جاتے ہیں تو پھر واپسی ہے، اور پھر ہر ایک کو کیا ہے؟ پلٹنا ہے۔ ایک بندے نے پرندہ پکڑ لیا، پرندہ ابھی بچہ تھا، چھوٹا تھا، اسے لا کر پنجرے میں بند کر دیا۔ اب اس پنجرے کے اندر اس پرندے کا بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، اور ایک دن شکاری نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ او پرندے جا، اڑ جا، جا چلا جا۔ اب پرندے نے جواب کیا دیا؟ شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، کہنے لگا کہ پرندہ کہنے لگا کہ تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اے بندے تو نے مجھے ساری زندگی قید کر کے رکھا ہے، اور میرا بچپن گزر گیا، میری جوانی اس پنجرے میں گزر گئی، بڑھاپا میرا اس قید میں گزر گیا، اور اب تو میرے پروں میں اڑنے کی طاقت نہ رہی، اور راہ چمن یاد نہیں، اب تو مجھے اپنا وطن یاد نہیں، اپنا علاقہ یاد نہیں، اپنا باغ یاد نہیں جہاں میں رہتا تھا، اور اب کہتا ہے کہ واپس چلا جا، اب تو میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ بزرگ فرماتے کہ یہی حالت ہم انسانوں کی ہوئی، اور کسی نے اپنے آپ کو دنیا کے پنجرے میں بند کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو دولت کے پنجرے میں بند کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو کاروبار کے پنجرے میں بند کر لیا، اور کسی نے اپنے آپ کو بینک بیلنس کے پنجرے میں بند کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو دکان کے پنجرے میں بند کر لیا، اور پھر وہ وقت آیا جب مالک کے سپاہی آتے ہیں تو پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ تاب پرواز نہیں اور راہ چمن یاد نہیں۔
اب میں کیسے پلٹ کے جاؤں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قبر و آخرت، زندگی موت، اور سورہ ملک میں آپ توجہ کریں گے تو آیت کریمہ میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر رب نے بعد میں کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے موت کو زندگی سے پہلے پیدا کیا۔ موت پہلے پیدا کی گئی، زندگی بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ اور موت ایک حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا کہ پہاڑ کے نیچے دب جانے سے بھی سخت موت ہے، پانی میں ڈوب جانے سے بھی سخت موت ہے، آگ میں جل جانے سے بھی سخت رب نے موت کو بنایا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، فرشتوں نے تمنا کی کہ باری تعالیٰ ہم کو دکھا کہ جو تو نے مخلوق پیدا فرمائی ہے موت، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عالم ازل میں اللہ کریم نے فرشتوں کو اجازت عطا فرمائی، اور فرشتوں نے جب موت کی صورت کو دیکھا، موت کی حیت کو دیکھا، موت کی شکل کو دیکھا، موت کی کیفیت کو دیکھا، موت کی حالت کو دیکھا، تو فرشتے موت کی شکل دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور 70,000 سال تک فرشتوں کو ہوش ہی نہیں آئی۔ موت کو دیکھ کر 70,000 سال کے بعد فرشتوں کو ہوش آیا تھا۔ اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلها، کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے اور جسے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا جام ہے، ایسا پیالہ ہے، ایسا مشروب ہے اور جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، اور میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ اب موت کی کیفیت کو شرح الصدور میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جس طرح زندہ بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے اور اس کی تکلیف کی صورت جو ہوتی ہے، اور اسی طرح گناہگار کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور موت تو اتنی سخت ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن، یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت امانت المسلم، موت مسلمان کے پاس امانت ہے۔ الموت ریحانۃ المومن، یہ موت مومن کے لیے خوشبودار پھول کی طرح ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور جو اتنی ہیبت والی ہو، اتنی جلالت والی ہو، اتنی وحشت والی ہو، اور جسے دیکھ کر فرشتے بے ہوش ہو جائیں، وہ موت تحفہ کیسے بن جاتی ہے؟ وہ موت خوشبودار پھول کی طرح کیسے بن جاتی ہے؟ وہ بندہ مومن کے لیے نرم اور آسان کیسے بن جاتی ہے؟ فرمایا جب ایمان والا انتقال کرتا ہے، اب معاملہ ہے روح کا جسم سے نکلنے کا۔ گناہگار کے جسم سے روح سختی سے نکالی جاتی ہے، اور ایمان والے کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے، اور جس طرح آٹے سے بال کو نکال دیا ہے۔ مومن کے لیے آسان اور گناہگار کے لیے سخت، اور ایمان والے کے لیے نرمی۔ اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جب نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ تنہا نہیں آتے، بلکہ 500 فرشتے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب معاملہ ہے روح کا جسم سے نکلنے کا، اور پھر روح اور جسم کا مکالمہ ہے
شرح صدور میں لکھا ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو روح کہتی ہے جسم تجھ پر لعنت ہو، اور تو گناہ کرتا رہا، تیری وجہ سے میں بھی ساتھ مبتلا رہی، اور جسم بھی روح پر لعنت کرتا ہے، کہتا ہے کہ روح تجھ پہ لعنت ہو، اور تو بھی تو میرے ساتھ تھی، تو بھی تو گناہ کرتی رہی، کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو روح نکل کے جسم کے سامنے جب کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ جسم تجھے مبارک ہو، جسم کہتا ہے روح تجھے بھی مبارک ہو، اور تو بھی نیکیاں کرتی رہی، میں بھی نیکیاں کرتا رہا۔ اب روح کے نکلنے کا معاملہ ہے، روح نکل گئی کہ بندے کی عقل سلامت رہتی ہے، اور بندہ یہ سوچ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آج یہ لوگ سارے کیوں رو رہے ہیں، یہ میرا بھائی کیوں روتا ہے، یہ میری بہن کیوں رو رہی ہے، یہ میرا والد کیوں رو رہا ہے، یہ میرے رشتہ دار کیوں رو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، اور غسل دیتے ہوئے اس کے سر میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر اسے ہوش آتی ہے، اوہ یہ تو میں مر گیا تھا۔ اس لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے پھر بندے کو ہوش آتی ہے، اور یہ پانی ہے جو آخری غسل کے وقت دیا جاتا ہے۔ اب روح جسم سے نکلی، اب فرمایا اسے غسل دو، اور ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غسال غسل دیتا ہے تو مردہ کہتا ہے کہ اے غسل دینے والے میرے ساتھ نرمی کر، میرے ساتھ نرمی کر، اللہ تجھ پر نرمی کرے گا۔ اور علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب کوئی غسال غسل دے تو مردے کو جب وہ غسل کے لیے صابن لگائے، اور جس طرح ہم لوگ زندہ نہاتے ہیں اپنے جسم پہ پکڑ کے صابن کو ملتے ہیں، تو مرنے والے کو اس طرح صابن لگانا منع ہے، غسل دینے والا اس طرح صابن نہ لگائے۔ اچھا غسل کے لیے صابن تو لگانا ہے، تو پھر کس طرح صابن لگایا جائے؟ کہا کہ غسل دینے والا پہلے صابن اپنے ہاتھوں پہ ملے، اور پھر بڑا نرم آسان اور آسانی نرمی کے ساتھ ہاتھ مردے کے جسم پہ پھیرے، جو کہ اللہ کے پیارے کو تکلیف نہ ہو، اس سے اذیت نہ ہو۔ اسے اس طرح صابن ملنے میں فرمایا اذیت تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے نرمی کا معاملہ کرو اس کے ساتھ۔ اسے غسل دے دیا گیا، اب فرمایا اسے سونا چٹا کفن پہناؤ، مرنے والے کو سفید کفن پہنا دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو جو کندھا دیتا ہے جنازہ چلتا ہے، اور جو مرنے والے کو 40 قدم کندھا دیتا ہے، اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ جنازہ چل رہا ہے، اور حکم کیا ہے؟ اور بیٹھنے والوں کھڑے ہو جاؤ، اور چلنے والوں ذرا رک جاؤ، سواریوں والوں اپنی سواریوں کو روک لو، اس لیے کہ اللہ کا پیارا یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جنازہ چلا آ گیا ہے قبرستان میں، آج جنازہ آگے ہے، امام صاحب پیچھے ہیں، جنازہ آگے ہے، حافظ صاحب پیچھے ہیں، جنازہ آگے ہے، آج قاری صاحب پیچھے ہیں، جنازہ آگے ہے، آج حاجی صاحب پیچھے ہیں، آج جنازہ آگے ہے، اور بڑے بڑے لوگ آج پیچھے کھڑے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی مرنے والا، اور جب صبح فجر میں آیا تھا امام آگے تھا، یہ پیچھے تھا، یہی مرنے والا ظہر پڑھنے آیا تھا، امام آگے تھا اور یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا، یہی مرنے والا جب عصر پڑھنے آیا تھا امام آگے تھا اور یہ پیچھے تھا، اور یہی مرنے والا جب مغرب عشاء پڑھنے آیا تھا تو یہ پیچھے تھا، امام آگے تھا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے؟ یہ مرنے والا امام سے بھی آگے نکل گیا ہے، آج امام پیچھے ہے، بڑے بڑے لوگ آج پیچھے ہیں، صوفیاء پیچھے ہیں، قاری قرآن پیچھے ہیں، حافظ قرآن آج پیچھے کھڑے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو جو عزتیں دی گئی، جو احترام دیا گیا کہ اس کو غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو، آپ جنازے کے وقت اس کی چارپائی کو سب سے آگے رکھو۔ یہ عزتیں اللہ کریم نے مرنے والے کو اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ یہ مرنے والا قبر میں دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے، اپنے آقا کا
دیدار کرنے جا رہا ہے اور جی کردائے مر جاواں جس دن دا اے سنی آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے تے روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں تے مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا مرنا اور جس مرنے وچ میل نہ ہوئے اس مرنے نو کی کرنا یاد رکھنا ایک گل میری جس دن ہوئے میرا مرنا اور سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا اور شاید میرا آقا آوے تے میں دیدار حضور کا کرنا شاید میرا آقا آوے تے میں دیدار حضور کا کرنا یہ موت تحفہ اس لیے بن جاتی ہے کہ یہ مرنے والا دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے اسے غسل اس لیے دیا گیا تھا یہ دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے اسے سونا چٹا کفن اس لیے پہنایا تھا یہ مرنے والا دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے لوگوں نے اسے کندھوں میں اس لیے اٹھایا تھا یہ دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے اس کے جنازے کو آج سب سے آگے اس لیے رکھا گیا تھا اور یہ دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہا ہے عاشقوں کے امام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساری زندگی سادگی میں وقت گزار دے اس کے رسول میں آپ کا لمحہ گزرا اور جب امیہ آپ کو مارتا لوگ کہتے کہ بلال اور کبھی جھوٹے سے بھی انکار کر دیا کرو اتنی مارے کھاتے ہو اور پھر بھی اپنے آقا کا نام لیتے ہو اور کبھی کبھی جھوٹے سے انکار کر دیا کرو اور حضرت بلال کیا فرماتے کہ اے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں حضور سے عشق کرتا ہوں آپ نے ساری زندگی سادگی کے اندر وقت گزارا ہے جب آپ کا آخری وقت آیا وصال کا وقت قریب آیا حضرت بلال نے غسل فرمایا نیا لباس پہنا ہے خوشبو لگائی ہے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں اور حضرت بلال کو لوگ کہنے لگے کہ اے بلال اور تو سادگی میں رہا ہے تو عشق رسول میں روتا رہا ہے آج کیا وجہ ہے کہ آج تم نے لباس بھی نیا پہنا ہے آج تم نے غسل بھی کیا ہے آج تم نے خوشبو بھی لگائی ہے اے بلال اس کی وجہ کیا ہے حضرت بلال فرمانے لگے اے لوگوں میرا وقت وصال قریب ہے اور قبر میں اپنے آقا کا دیدار کرنے والا چٹی پاک پوشاک سی کروں چلی اور جتھے بہ کے عمرہ گزاریاں نے رد ماپیاں دے نال ہون ویر روبن ند روبن سہیلیاں ساریاں نے وہ کسے چلیا نہ کسے دی پیش چلی وجہ موت نے جد ماریاں نے جن ہنجوہ دی ٹکی سی آن ویدے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے اور جب کر کے ٹر پہ سوٹے دیس نو وجہ پیا نے جد ماریاں نے پہلی رات پر دریس بچائی ڈٹیاں منزلہ اور جد پاریاں نے تم چک کے پوچھ لینا پھر سائیاں اور 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نے سیدھا پاک شفاعت دم نکھرے دے آئیاں نبی پاک دیاں جد سواریاں نے اور جے نبی آکھیا اے امتی ہے میرا اور گلہ مک جانیاں پھر ساریاں نے جے نبی آکھیا اے امتی ہے میرا اور گلہ مک جانیاں پھر ساریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسی مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی